السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس بیل آئیکن کو ٹک کریں تاکہ میرے آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ یہ جو میرے چینل کا نام ہے اس کا نام ہے اسلامک چینل۔ اس میں تمام اسلامی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ میں نے جو یہ شروع کیے ہوئے یہ فضائل اعمال کے بارے میں شروع ویڈیو بنائی ہے، وہ فضائل اعمال کی فہرست کے بارے میں بنائی ہے کہ میں کیا بتاؤں گا۔ اور جو میں نے نیکسٹ ویڈیو بنائی وہ میں نے فضائل اعمال سٹارٹ کر دی، جس میں نے آپ کو پہلا قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیے۔ اب جو دوسرا قصہ ہے اب اس کا نمبر ہے، اب میں آپ کے ساتھ وہ والا شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز آپ اس کو بھی دیکھیں اور اس کو بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو میں ابھی نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا اس کو بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میری ایک ہی بات یہ ہے کہ آپ جتنی زیادہ دوستوں کو شیئر کریں گے اتنا لوگ جو ہیں وہ راہ راست پہ آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ اب اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے بھی آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ جب بھی ہم اس کو پڑھیں گے درود شریف کے ساتھ ہم اس کو سٹارٹ کریں گے۔ سب بھائی درود شریف پڑھ لیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن نضر کی شہادت کا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن نضر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کر دوں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہو اس جگہ سے نہ ہٹنا کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا، 80 سے زائد زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک مخاطب شخص سے جو حضرت
اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں۔ حضرت کا مقولہ سنا ہے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے، فضائے رمضان میں اس قصے کو دیکھ چکا ہوں۔ یہ تھا آپ کے سامنے حقائق صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے قصہ جو آپ کے ساتھ مختصر سا بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ تیسرا قصہ ہے صلح حدیبیہ اور ابو جندل رضی اللہ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا قصہ، جو میں آپ کے ساتھ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ پلیز آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اگر وہ لوگ اس کو سنیں گے تو راہ راست پہ آ سکتے ہیں، اور یہ اگر ہم دین کو اس طرح نہیں پھیلا سکتے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارا دین زیادہ سے زیادہ پھیل سکے اور بہت سارے مسلمان کافر جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں اور ہمارے دین کو کامیابی بخشے، تاکہ ہم کل قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منہ دکھا سکیں کہ ہم نے اسلام کی خاطر کچھ کوشش کی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم مر جائیں اور آخرت میں ہمیں جواب دینے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہ ہو۔ برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آخری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔